محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ احباب ذی وقار، نئے داخلے ہونے چلے ہیں۔ ہر ماں باپ کو فکر ہے کہ اپنی اولاد کو کس ادارے میں ایڈمیشن دلواؤں، داخلہ دلواؤں کہ اس کا مستقبل سیف رہے اور آنے والے دن اس کے حق میں اور ہمارے حق میں اچھے رہیں۔ باپ شفیق ہوتا ہے، بڑا مہربان ہوتا ہے، اور اسے شفیق اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ میرے بچے کا کہیں نقصان نہ ہو۔ وہ بوڑھا بھی ہو جائے، اولاد والا بھی ہو جائے، تو باپ کو پھر بھی فکر رہتی ہے کہ رات باہر ہے، لوٹا کیوں نہیں۔ اور یہی حالت ماں کی ہوتی ہے۔ بھائیو، دنیا میں جو اللہ نے انسان پہ بڑی نعمتیں کی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ صبح آپ سیالکوٹ کی کسی روڈ پہ کھڑے ہو جائیں، سروے کریں، 100 گاڑیوں کو چیک کریں، رکشے دیکھیں، پک اپیں دیکھیں، ہمارے لوڈر موٹر سائیکلز اور پیدل جانے والے 99% سے بھی زیادہ لوگ اپنے بچوں کو جدھر لے کر کے چلے ہیں وہاں علم ہے، وہ علمی ادارے ہیں، علمی انسٹیٹیوٹس ہیں، معلومات کا وہاں جہان ہے، جنرل نالج پورے عروج پہ ہے۔ وہاں پہ الحمدللہ ڈاکٹرز بھی بنتے ہیں، اس راستے پہ انجینئر بھی بنتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کو ملکی اور دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے والا ہر شعبہ اور ہر راستہ ملے گا۔ لاجواب ہیں یہ ادارے۔ ان اداروں میں سے آپ جس کو مرضی چن لیں، اینڈ پہ جا کے آپ کو ڈگری ملے گی۔ اس ڈگری اور سرٹیفکیٹس کے ساتھ آپ اپنی دنیا میں بہتر کردار ادا کرنے کے لیے معلومات کے خزانے لے کے کسی نہ کسی بڑی عہدے پہ بیٹھے ہوں گے۔ یہ علم اپنے بچوں کو دلوائیے، کیونکہ بہت ضروری ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں جسم ہے، بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹرز کی ضرورت، اپنے آپ کو تحفظ دینا ہے، چھت کی ضرورت، بلڈنگوں کی ضرورت، تو انجینئرز چاہیے۔ ہمیں تحفظ کے لیے پولیس چاہیے، کمانڈوز چاہیے، فوج چاہیے۔ یہاں پڑھیں گے تو اپنی قوم، ملک و ملت کی حفاظت کرنے کے گر سیکھیں گے۔ یہاں پہ رہ کے مت بھولیے کہ یہ دنیا ہے، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہاں رہ کے ہم نے دنیا کا حسن پانا ہے، وفی الآخرۃ حسنہ۔ لیکن آج کی اس ملاقات میں جو توجہ مقصود ہے، دنیا پاتے پاتے آخرت نہ بھلا دینا۔ دنیا کا جہان اکیلا ہے، گزر جائے گا، اچھا گزرنا چاہیے، برا نہیں۔
مگر اس دنیا کے پیچھے آ کے سکرات کا جہان مت بھولیے گا. اس کی اپنی دنیا ہے، اس کی اپنی لینگویج ہے، اس کی اپنی کیز ہیں، اور اس کے اپنے جو ہیں وہ اشارے اور کنائے، لوازمات اور ضروریات اور تقاضے اور ڈیمانڈز ہیں. موت کا جہان اپنی دنیا رکھتا ہے، اپنا سامان رکھتا ہے. قبر کا جہان، نشر کا جہان، حشر کا جہان، میزان کا جہان، پل صراط کا جہان، اور عمل نامے تلنے دینے اور لینے کا جہان، وہ حوض کوثر کا جہان، وہ عرش کے سائے کا جہان، وہ جہنم کا جہان، وہ جنت کے جہان. بڑے جہان پڑے ہیں. اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ان جہانوں کے بارے میں بھی پڑھیے گا، کیونکہ زمین پہ رہ کے چاند پہ کمند ڈالنا بڑا کام ہے. گلیکسیز تک پہنچ جانا، اپروچ رکھنا بڑا فن ہے. ملکی ویز کی خبریں دنیا کو دینا بڑے نالج کی بات ہے. لیکن اس جہان میں رہ کے اگلے جہانوں کی خبر اگر کوئی کتاب دیتی ہے تو اسے صرف قرآن کہتے ہیں، اور اس کی حقیقی ترجمانی کرتی ہے قدم قدم پہ تو اسے صاحب قرآن کہتے ہیں. دنیا یہاں بیٹھ کے خبر دیتی ہے اور ان کی خبریں وہاں بلا کر کے پھر دی گئی. حضرات اس حوالے سے میں صرف معمولی سا ایک تقابل رکھنا چاہتا ہوں. ہمارے ہوتا یہ ہے، دینی اداروں کے لوگ دنیاوی تعلیم کے اس قدر مخالف ہو جاتے ہیں بسا اوقات، اور امر مجبوری بھی ہے، بندہ ریش ہو جاتا ہے، تھک جاتے ہیں بول بول کے، کہ انتہا ہو جاتی ہے گویا کہ یہ تعلیم ہے ہی حرام. اور یہ کردار بے شمار اساتذہ نبھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے نرمی کا معاملہ رکھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک نامی گرامی اس وقت شیخ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے. کہتے ہیں کہ مجھے خواب آئی کہ صحیح بخاری کے اوپر کتیا بیٹھی ہے. بڑا پریشان ہوا. کہتے ہیں اگلے دن دیکھا تو کمرے کے اندر بخاری کے اوپر انگلش کی کتاب پڑی تھی. تعبیر اس کی بتا رہے ہیں. حضرات ایک بات سنیے گا، صحیح بخاری خود بھی انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو کے پوری ورلڈ میں جا چکی ہے. اعتدال بڑی چیز ہوتی ہے. دنیا میں 3064 زبانیں ہیں اس وقت، اور ہر زبان بولنے والے کو دنیا بھی چاہیے، دین بھی چاہیے. اگر زبان صرف بری ہوتی، لینگویج سیکھنا غلط ہے، تو پھر دین اس بات کی تعلیم نہیں دیتا. وہ تو تمام زبانوں کی ترجمانی کرتا ہے. وہ تو قرآن کو عرب کے ساتھ لہجوں میں دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، قبول کرتا ہے. تو پھر کیا کریں کہ دین بھی رہے دنیا بھی. اور دنیا والوں نے کیا انتہا کر دی ہے. جتنے مدارس اور جتنی مساجد ہیں ان کے بارے میں ایسا زہریلا پراپوگنڈا کیا ہے کہ الامان والحفیظ. ایک مثال کے ساتھ بات کو مجھے آگے چلانا ہے، میرا وقت محدود بھی ہے اور اس میں بات کو سمیٹنا بھی ہے. بھائیو، کتنی آسانی سے میڈیا، خبریں، لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہاں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے. اگر اللہ کے گھر میں عبادت کرنا، قرآن پڑھنا اور پڑھانا، وہ مدارس کے جن کے اندر زندگی کے بہترین سال قریب سے ہو کر کے دیکھے، یہاں تربیت ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے، عزت سکھائی جاتی ہے، آبرو سکھائی جاتی ہے. اگر میں تقابل پہ جاؤں، لوگ اٹھ کے یہاں پہ کوئی ایک آدھا واقعہ ہو جاتا ہے استاذ یا شاگرد کے معاملے کا، اس کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں، پوری دنیا دکھاتی ہے. حالانکہ یہاں سینسر ہیں، یہاں نگرانیاں ہیں، یہاں تربیتیں ہیں، یہاں انتظامیہ کی نگرانی، اساتذہ کی، صدر مدرس کی، اور پھر آگے ہاسٹلز کے اندر بھی. آپ دوسری طرف جا کر کے دیکھیں، کہیں تو ڈھونڈیں کوئی پابندی ہو. کوئی شراب پیتا ہے، پیے. کوئی سگریٹ نوشی کرتا ہے، کرے. کوئی اپنا یونیورسٹی یا کالج کے ٹائم میں جہاں مرضی گھومتا ہے، گھومے. جو اس کے من میں آئے، شراب، شباب، کباب،
کوئی پابندی نہیں، مگر ان کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ کروڑوں اربوں خربوں کے بجٹ وہاں لگتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ادارے لوگوں کی ہاتھوں کی میل کہہ لیں، 100 میں سے 2.5% دے کے وہ بھی بڑے احسانات کے ساتھ پرچی کاٹ کر کے دینے والے، اور پھر یہ اللہ کی توفیق سے چلنے والے جو آپ کے اگلے 10 جہان آپ کو پڑھاتے ہیں، ان کو یوں بدنام کر کے دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اپنے اولادوں کے بارے میں یہ بات بھی مد نظر رکھنا، آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، مت روکیں۔ اور میں مشورہ دیتا ہوں جس بچے میں ڈاکٹری کی صلاحیتیں ہوں، یہ فطرتی ہوتی ہیں، آپ اس کو بننے دیں، ہومیوپیتھی، ایلوپیتھی اور دیسی پیتھی طبیب بننے دیں، کیونکہ جسم بیمار ہوتے ہیں، اعضاء خراب ہوتے ہیں، یہاں فزیشین کے مشورے کی ضرورت، یہاں سرجن کے آپریٹ کرنے کی ضرورت۔ اگر ہم نے یہ شعبے ختم کر دی اور صرف دین 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 یہ نہیں کہتا، وہ طبابت بھی سکھائے، وہ حکمت بھی سکھائے، وہ ان علوم کی جو ہے انتہا تک لے جائے، لیکن سوال وہاں پہ ہے کہ ڈاکٹری پر ہی دنیا ختم مت کر دیجئے گا۔ جس دن موت آئی، ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کے اگر قبر میں حساب و کتاب ہو گیا، گرز پڑ گئی اور سر جو ہے وہ چکنا چور ہو گیا، پوری کائنات کے ہومیوپیتھی، ایلوپیتھی اور دیسی پیتھی کوئی آپ کو ایسا پین کلر، کوئی انجیکشن یا گولی نہیں دے سکتے کہ وہ درد ختم ہو۔ اس کے لیے تجھے مسجد اور مدرسے سے کچھ لینا ہوگا، اور ساری دنیا کے سرجن مل کے تیرے وہ سٹچ نہیں لگا سکتے، تیری کھوپڑی کو جوڑ نہیں سکتے، اس کے لیے یہیں سے کچھ لے کے جا۔ اپنے بچوں کے لیے ابھی ڈاکٹری کے ساتھ ساتھ 1 سال کا، 6 مہینے کا، 4 دن کا، 2 دن کا، 1 ہفتے کا، 18 دنوں کا کورس، ساتھ میں ایک اچھا ڈاکٹر، اچھا مسلمان بھی ہو سکتا ہے، قرآن کا حافظ بھی ہو سکتا ہے، وہ حدیث پاک پڑھ بھی سکتا ہے، پڑھا بھی سکتا ہے۔ جو چائنا میں جا کے چائنیز سیکھ کے وہاں سے میڈیکل کا جو ہے وہ سارا سیٹ اپ لے کر کے آ سکتا ہے، تو وہ مدینہ جا کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لینگویج کو سیکھ کر کے، وہ کتاب و سنت کو سیکھ کے اپنے اگلے 10 جہانوں کا سسٹم کیوں نہیں چلا سکتا؟ لہٰذا آپ اپنے بچے کو میڈیکل کے ساتھ مسجد اور مدرسے، قرآن سینٹر اور حدیث سینٹر کے ساتھ جوڑیں، بھلے وہ گھر میں بنائیں یا اس کی کہیں اکیڈمی بنائیں یا کسی بنے ہوئے چلتے ہوئے رننگ ادارے کے ساتھ جوڑیں۔ بھائی یہ دوسرے نمبر پہ انجینئرنگ، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ مسجد کے بیم ایسے نہیں پڑ گئے، پیچھے کسی انجینئر کا دماغ لڑ رہا ہے، بیسمنٹیں ایسے نہیں بن رہی، آپ کے چائنا چوک کا یہ جو ہے اوور برج ایسے نہیں بننے جا رہا، اس کے پیچھے یہ دماغ ہوتے ہیں۔ دنیا رب کی ٹیکنالوجی ہے، اور یہ ٹیکنالوجی رب نے انسانی ذہنوں میں شفٹ کی ہے۔ اپنی ضرورتیں پوری کرو، انجینئرنگ کی لائن میں آئیے، دنیا کا مقابلہ کرنا ہے ہم نے، لیکن انجینئرنگ میں جا کے اپنی اصل مت بھول جانا، کیونکہ جس دن موت آ گئی، آگے قبر ہے، ساری دنیا کے انجینئر مل کے آپ کی قبر میں ونڈو روشن دان نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے کتاب و سنت سے جوڑنا پڑے گا، اور خصوصاً جو اس وقت سکوپ سب سے زیادہ بڑھ رہا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں یہ جو ہماری ہے الیکٹریکل انجینئرنگ، اس میں ہمارے بچے ماشاءاللہ بیٹیاں بہت آگے، اور کمال کے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک بلڈنگ بنتی ہے برج الخلیفہ کی، اس کے دنیا کی 10 بلڈنگیں بن سکتی تھی جتنا اس میں صرف اور صرف اندر الیکٹریشن کا کام ہوا ہے۔ تو پاور دینی ہے، بلب دینے ہیں، روشنی دینی ہے، اسی ماحول دینا ہے، ضروریات کی ساری چیزیں دینی ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جس دن موت آ گئی، آگے قبر ہے، ساری دنیا کی یہ الیکٹریشن مل کے قبر میں زیرو کا بلب نہیں دے سکتے۔ وہ کہاں سے ملے گا؟ والصلاۃ نور، والصلاۃ نور، یہ روشنی اپنی قبر کو روشن کرنا، منور کرنا۔ تیرے لیے صرف اتنی گزارش ہے، اپنے بیٹے اور بیٹی کی ایسی تربیت کر جا کہ چڑھے ہوئے چھت میں وائرنگ کر رہا ہے، نماز کا ٹائم ہے، نیچے اترا، تیرے ساتھ جتنی لیبر ہے اس کا امام بن جا، اور خود جو ہے۔ بھائیوں میں دیکھتا ہوں دنیا بھاگ رہی ہے، بیٹوں سے پوچھتا ہوں بیٹے کیا کرو گے، کہتے ہیں پولیس میں بھرتی ہونا ہے، کیونکہ وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ شہریوں کو تحفظ دے۔ ہم جہاں غلط ہیں وہاں غلط ہے، جہاں صحیح ہیں، پولیس کا شعبہ غلط نہیں ہے، ہمارے رویے غلط ہو سکتے ہیں، ہمارے کردار غلط ہو سکتے ہیں، ہمارا بیہیو غلط ہو سکتا ہے،
वगरना ये शोबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दी हुई निशानी है और उन अव्वलियात में से है जिसे मुनज़्ज़म किया गया था। हजरात, अपने बच्चों को पुलिस में जिस तरह मर्जी ट्रेनिंग करें, ट्रेनिंग सेंटर्स में जाएं, कमांडो भर्ती हों, फौजी बने, लेकिन एक बात याद रखें, सारा कुछ पुलिस और फौज ही नहीं है। जिस दिन मौत आई आगे कब्र है और दो फरिश्ते जो आने हैं, दुनिया की सारी सिक्योरिटी मिलकर उनको रोक नहीं सकती, वो आएगी। उनको रोकने के लिए तुझे किताब और सुन्नत की तालीमात चाहिए। मैं रियाज एयरपोर्ट पे उतरता हूँ, रश बहुत ज़्यादा है, लाइनें लगी हुई हैं। मैंने सोचा चलें फारिग वक़्त जो है ऐसे गुजर जाएगा, इसको जो है नमाज पढ़ लेता हूँ। मगरिब भी रहती थी, ईशा भी। मैं बैग वहाँ पिलर के साथ रख गया और जब वज़ू कर रहा था तो मुझे खदशा हुआ कि सिक्योरिटी वाइज मैंने गलत किया, अच्छा नहीं किया। फ़िक्रमंद होंगे लोग, कैमरे मुतहर्रक हो गए। खैर वज़ू करके जब मैं आया वहाँ पे तो पीछे से पुलिस वाले ने कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा चलें, काम पड़ गया भाई। हाथ रखा तो मुझे कहने लगा पुलिस वाला, मैंने कहा बिल्लाह तिबगा तुसल्ली, नमाज पढ़ना चाह रहे हो? मैंने कहा जी नाम। कहने लगा बिल्लाह इंतज़िर दकीक़ा वाहिदा, 1 मिनट इंतज़ार कर यार, मैंने भी पढ़नी है। मैं रुक गया, पुलिस वाला है। अब मैं सोच रहा था ये आएगा, अरबी है, वज़ू करेगा, मेरी जो है वो राइट साइड पे खड़ा होगा, इकामत कहेगा, चलें जमात हो जाएगी। जब आया तो मामला कुछ बराक्स था। मेरी लेफ्ट साइड पे खड़ा हो गया और मुझे कहने लगा इकामत का है। आप यकीन करें ये मेरी उन नमाजों में से एक नमाज थी जो सही खुशू खुजू से पढ़ी नहीं गई। मैं इसी सोच में पढ़ा रहा, मेरा मुल्क और उसकी पुलिस और ये और पुलिस समझ नहीं आ रही, मैं करूं तो क्या करूं, कहूं तो क्या। जब उसने तिलावत शुरू की तो आइम्मा हरमैन का लबो लहजा। अब ये सारा कैसे हुआ? सलाम फिरा, मैंने पूछ लिया, शुरती होके पुलिस वाला होके तुझे इतना अच्छा कुरान और फिर हया भी नहीं, शर्म भी नहीं। कहने लगा शर्म? मैंने कहा हमें तो किसी को कहना पड़ जाए ना कि अजान कह दो, आम आदमी को तो कहता है जी मौलवी साहब मैनू शर्म आंडी, तो यप्पे ही कह लो। शर्म हया का मौजू चल रहा था ना। कुछ शर्में हमें वो हैं जो नहीं करनी चाहिए थी, वो हम करते हैं। पूरी कौम कर रही है। कुरान खोलते हुए शर्म, हक बोलते हुए शर्म। इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, तमाम उस मामले में शर्म। शलवार थोड़ी सी ऊपर कर लो शर्म, यानी शर्म ही शर्म। आप जहाज में बैठ के इहराम बांधे हुए तलबिया नहीं पढ़ते, शर्म। हालांकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो और ऊंच नीचे। मैंने कई लोगों से पूछा पूरी फ्लाइट जा रही है, ओ भाई तलबिया नहीं पढ़ते? फाजी लोकी की आखण गए, एयर होस्टेसां की आखण गई, ओ भाई तूने लाखों लगाए हैं, रब के लिए चला है, शर्म आ रही है? हाँ हाँ, जो शर्म करनी चाहिए थी वो नहीं, और जो मतलूब व मकसूद मोमिन थी वो गई तैमूर के घर से, नहीं बची। खैर मैंने ये मंजर क्यों पेश किया? एक अच्छा पुलिस वाला बेहतरीन कारी, बेहतरीन हाफिज, बेहतरीन मोमिन, अच्छा नमाजी हो सकता है। आप अपने बच्चों को पुलिस में भर्ती करवाएं, लेकिन उनकी तरबियत ऐसी कर दें कि वो जहां भी खड़े हों, जहां भी खड़े हों, जब उनके रब का बुलावा आ जाए तो बड़े बड़े बुलावों पे भारी हो जाए। मेरे साथ हर जुमे, मैं ये टाइम कभी जल्दी ना लेता, मेरी आदत नहीं है, लेकिन मजबूरी है मेरे पास, चूंकि नींद का टाइम। मेरी कॉलेज के बाद जो क्लास होती है एक ऐसे पुलिस वाले के साथ होती है जिसने रिज़ाइन किया हुआ है। मैंने पूछा रिज़ाइन क्यों किया? कहते जी मुझे नमाज नहीं पढ़ने देते थे, और दूसरा कहते थे कि पढ़ लेना बाद में देख लेना। ये नहीं कि वो शोभा रोकता है, कोई एमरजेंसी मजबूरी। और दूसरा बार बार कहते कि दाढ़ी तेरी लंबी है यार। कहता मैंने सलाम कह दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया छोड़ दें, दुनिया आखिर छुट जानी है, महाजों पे खड़े हो, लेकिन जमीनी सरहदों की हिफाजत के साथ दीनी सरहदों का मुहाफिज होना बड़ी बात तो नहीं है। बड़े बड़े दलेर, बड़े बड़े बहादुर, ये शहादत के रुतबे पाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में देखिए ना, वो कारी भी थे ना, 70 जो शहीद हुए हैं, मुजाहिद हैं, 70 शहादतें। कुर्रा पे जुबान खोलनी बड़ी आसान, मगर मेरे महबूब के दीन के अंदर जो तालीम है, जो तरबियत है,
اس میں دنیا اور آخرت دونوں کا حسین کمبینیشن ہے. اسی کو ہم چاہتے ہیں. میں اپنے بچوں سے، جوانوں سے، بچے پوچھتے ہیں پاپا کیا کریں؟ بیٹا وہ کرو، دین دنیا میں رہتے ہوئے ہی تو دین ہے. دین کہیں فضا پہ جا کے تو نہیں ہونا، یہیں رہ کے تو رب نے بھیجا ہے. آزمائش ہو رہی ہے بھئی، بڑی سختی ہے، ڈبل ٹائم کیسے جائے گا؟ اللہ کا شکر ہے، فکر نہ کریں. آپ اپنے بچوں کے اوپر بچپن میں جتنا وزن ڈال سکتے ہیں، بیگ کتنے وزنی ڈالیں، اگر ان میں ایک قرآن مجید ڈال دیں گے تو کمر ٹوٹ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ مبنی ایک کوئی حدیثوں کی کتاب بیچ میں نصاب میں شامل کر دیں گے تو اسکول یا کالج یا یونیورسٹی کی چھت گر پڑے گی. کبھی نہیں. لیکن اس سے یہ ہوگا کہ تمہارا بچہ علم کے ساتھ تربیت بھی لے گا. دنیاوی ادارے اس وقت تعلیم اور علم دے رہے ہیں. ابو جہل دنیا کے سارے علوم رکھتا تھا، سارے علوم کا ماہر تھا، سارے علوم کا، ٹریڈ کا، بزنس کا، تجارت کا، منڈیوں کا، کاروبار کا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، علم النجوم کا، پنچایت کا. اور آپ کو پتہ ہے وہ لا کا بڑا ماہر تھا، اور کہتے تھے کہ جو مسئلہ کسی سے حل نہیں ہوتا ابو الحکم کے پاس لے جاؤ، آٹے سے بال نکال دے گا. اتنے علوم کے باوجود مگر تربیت جو دین اسلام اور شریعہ اسلامیہ اور کتاب و سنت کرتی ہے، جب اس سے محروم رہا ہے تو ابو الحکم سے ابو جہل بن گیا. اور ہمارے بچوں کے کردار آپ بھی پڑھیں، میں بھی پڑھوں، پی ایچ ڈی کر کے بھی اپنے ابو کو جس طرح بول رہا ہوتا ہے. اور بی ایس میں ہے، اماں بیچاری پیچھے پیچھے دھکے کھاتی چھوڑ آتی ہے، کوئی بات کہی تو کہتی ہے اماں چپ کر، الف تو کلی پڑھنی نہیں آتی، میں بی ایس کرن ڈی مینوں متاں دینی ہے، تو اپنی متاں اپنے کول رکھیا کر، پچھلی صدی دیاں گلاں لئی پھرنی. یہ علم تو ہے مگر تربیت نہیں ہے. تربیت سے ہی بدلتا ہے. جس ابا نے گدا ریڑی چلا کے دن رات محنتیں کر کے اس کو پڑھنے کے قابل بنایا ہے، اب باپ کو کہتا ہے کھوتے نہ رہ کہ ابا تیرا بھی دماغ ہو دند ہے. علم تو اس نے لے لیا ہے، لیکن اس نے والد کو ریٹرن کیا کیا ہے؟ اسے پتا ہوتا ساری دنیا کے بادشاہ پڑھے لکھے بڑے بڑے سکالر وہ میرے باپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے مجھ پہ پیسہ نہیں لگایا. پیسہ اگر خرچ کیا ہے تو میرے باپ نے اسی گدا ریڑی سے کما کے کیا ہے. میرا دنیا کا سب سے بڑا محسن میرا باپ ہے، بھلے گدا ریڑی چلاتا ہے، قد چھوٹا ہے، رنگ بھلے کالا ہے. اس سے بڑا شہزادہ کوئی نہیں، اس سے بڑی عظیم ہستی کوئی نہیں. یہ تبھی ممکن تھا اگر کتاب و سنت ساتھ پڑھی ہوتی تو. اساتذہ تو دونوں طرف ہے. کسی کالج اور یونیورسٹی کے بہت اچھے استاد سے پوچھ کے دیکھیے، وہ بیچارہ کہہ رہا ہوگا جی سٹف ماٹھے سے ماٹھا ہی آ رہا ہے. سٹف، گزارش کر رہا ہوں، بڑی اہم بات ہے سننا. ہم سب سے پہلا سٹف چن کے پرائیویٹ اچھے کالجز میں، اسکولوں میں بھیجتے ہیں. وہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کی گروپنگ کر دیتے ہیں کہ بہت ٹاپ کوالٹی کا 3 مہینے میں، 2 مہینے میں، 1 مہینے میں سب آ جاتا ہے. یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری ذہین ہے، محنت کرے گا، تھوڑی سی بھی تو نکل جائے گا، اور اس کی وجہ سے شہرت ہوگی. یہ درمیانے کا ہے، یہ لو ہے، یہ بالکل نیل ہے. اور ہم پیسہ لگا کے کہتے ہیں جی اس کو ذرا چلانا، کیونکہ میری فیملی کے باقی بچے برانڈڈ ہیں، سٹینڈرڈ کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، میرا بچہ پیچھے نہ رہ جائے. 6 مہینے کے بعد اگلے کہتے ہیں بھائی اس کو لے جائیں، ہمارے یہاں چلنے والا نہیں ہے. پھر یہ کسی ٹیچر کو ملتا ہے، ترلے ڈالتا ہے، وہ کہتے بھاجی تو انہوں کہہ چھڑیا نا، انہوں لے جاؤ، انہوں کتے سرکاری اسکول لے پا دو. سننا ذرا، سرکاری اسکول یا کالج میں لے کے آتے ہیں، 6 مہینے اور لگا کے دھکے دھکے کھا کے وہ بھی دے دیتے ہیں رپورٹ جی یہ پڑھنے کے قابل نہیں، لے جائیں. رشتہ داروں سے منہ چھپاتا پھر رہا ہے، آخر تنگ آ کے کہتا ہے انہوں کتے ورکشاپ پہ سٹو جتھے سارا دن منہ کالا ہوئے دا. اتھے سٹ کے آئے 3 مہینے بعد وہ بھی استاد جی کہہ دیں بھائی منڈا اپنا لے جاؤ، جڑے میرے 4 گاہک لگے نے انہوں نے بھی بجاؤ ہے. ہوں سوچ دے کی کریے، کہیں چل یار کسی مسیح انہوں نے شعبہ حفظ چپا دیے. یہ سٹف ملتا ہے مجھ کو، میرے ان دینی اداروں کو، یہ سٹف آپ دے رہے ہیں. اور پتہ ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ سنیے ذرا. الحمدللہ
قرآن مجید کا حافظ بنا کے اس کے سینے کے لاکر میں 114 سورتیں 30 پارے دے کے، جسے قوموں نے چائے لانے کے قابل بھی نہیں سمجھا تھا اور گاڑی کے نیچے لیٹ کے وہ نیٹ بھی کسنے کے قابل نہیں تھا، ہم نے الحمدللہ ان مساجد اور مدارس نے وہ اعزاز دیا، پوری قوم پیچھے کھڑی ہوتی ہے، یہ مسلح امامت پہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اب بھی شکوہ ہے کہ ہم وفادار نہیں، ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے۔ اس لیے جس مرضی شعبے میں آپ جانا چاہتے ہیں جانے دیں، بچے کو مت روکیں، بیٹی کو مت روکیں، سرمایہ لگائیں، ان کی پوری کریں، لیکن ان کو ایک اچھا، میں جو مثالیں نہیں بھولتا ان میں سے اپنے شہر کے ایک ڈاکٹر صاحب کی بھی ہے، اور میں دنیا ڈاکٹریت جن پہ سوار ہے ان کو کہتا ہوں بھائی یہ بڑا اچھا شعبہ ہے، لیں، منع کس نے کیا ہے، لیکن ذرا یہ بھی سوچیں ڈاکٹر صاحب بچوں کے باہر سے اسپیشلسٹ بن کے ہیں، با کمال ہیں، اللہ نے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، لوگ آ رہے ہیں اور انگلش بولتے ہیں، دھڑا دھڑ ہو رہی ہے، کیا کہنے، ایک بیچارہ سادہ سا کوئی آپ جیسا میرا جیسا بچہ لے کے چلا گیا، ڈاکٹر صاحب نے ویندے ہی کہتا یہ جی تو موک گیا، میرے کو لے جانا، ضائع کر کے بچہ کہنے لگا جی اونا کہ ٹائم مینوں گل کرن دو جنہ کہ میرے کو فیس لئی جی، جیڑے تو کوئی 10-15 منٹ دیندے جی وہ تو مینوں بولن دو، ضائع تے ہو گیا، چلو کہندے ڈاکٹر صاحب تہاڈی نظراں چ ضائع ہو گیا، میرا ضائع نہیں ہویا، جے میں پہلے مر گیا نا، زندگی تے اللہ دے ہاتھ، کیا پتا میں پہلے مر جاؤں، میں پہلے مر گیا تو یہ میرا پیچھے صدقہ جاریہ ہے، میں نے اس پہ محنت کی ہے، اس کو قرآن مجید یاد ہے، اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یاد ہے، اور اگر میں پہلے مر گیا تو پھر بھی میرے لیے یہ 4 بڑے رتبے اور گریڈز رکھتا ہے، اللہم اجعلہ لنا سلفا۔ مت سمجھنا کہ یہ کوئی وہابی بات کر رہا ہے، یہ وہابی نہیں تھا، لیکن کہہ رہا ہے میں نے اپنے بچے کو سلفی بنانے کی کوشش کی ہے، اسلاف کے زندگی اور طریقے پر رکھا ہے، اس کو وہ گر سکھائے ہیں، یہ میں میرے سے پہلے مر گیا نا، یہ روانہ ہو گیا تو میرا سلفی ہے، ان لوگوں میں جا کے بیٹھے گا، انشاءاللہ رب رکھے گا جہاں اسلاف رہتے ہیں، جہاں تابعین، محدثین، تبع تابعین اور صحابہ رہتے ہیں، میرے اللہ سے امید ہے اسے وہ جگہ ملے گی، اللہم اجعلہ لنا سلفا و فرطا۔ بچے مر جائیں دکھ بڑا ہوتا ہے، لیکن مجھے دکھ سے زیادہ خوشی ہوگی کہ ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان رب کی کسٹڈی میں ہے، اور باپ سے کہیں زیادہ رحمت والے رحیم رب کی نگرانی میں چلا گیا۔ میرے فطرت جذبات ایسے ہیں، میں نے ضائع نہیں کیا، وَأَجْرَا، اور میں جب صبر کروں گا تو یہ میرا اجر ہے، وَزُخْرَا، اور میرے لیے یہ آخرت کا ذخیرہ ہے، میرے آنے سے پہلے اس لیول پہ ہوگا میں جاؤں کہ میری انگلی پکڑ کے رب سے کہہ کے منوا کے جنت لے جا سکے۔ اٹھا دروازے پہ آیا، نکلنے لگا، ڈاکٹر صاحب کی طرف مڑ کے نا ایک دفعہ گھوم کے گردن گھما کے دروازے میں کھڑے ہو کے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب بائی دا وے میرے تو آپ نے فارغ کر دیا، بچہ ضائع ہوا کہ نہیں ہوا، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے یہ ہاسپٹل اور کلینک ہی بنایا یا ان کے فیوچر کا بھی کچھ سوچا ہے؟ بس یہ جملہ کہہ کے وہ چلتا بنا۔ ڈاکٹر صاحب نے بیل دی، اٹینڈنٹ کو بلایا، کہا اگلا پیشنٹ نہیں بھیجنا، ویٹ۔ پہلے کرسی گھوم رہی تھی، ڈاکٹر صاحب خود سارے گھوم گئے، فون اٹھایا، میرے استاد جی کو لگایا کہ سر مجھے کوئی ٹیچر دیں جو عربی گرامر سے ہی پڑھا سکے۔ استاد جی کہنے لگے تجھے تو انگلش کی پڑھی ہوتی ہے، ہم پنجابیوں کے ساتھ بھی انگلش مار رہا ہوتا ہے، عربی کی کیا؟ کہنے لگا یہ کوئی پرابلم بنی ہے، میں نے سیکھنی ہے۔ حفظ صاحب نے مجھے فون کیا، میں نے کہا جی میرے پاس تو شیڈیول میں ٹائم نہیں ہے، البتہ بھائی سے پوچھتا ہوں۔ بھائی کی ڈیوٹی لگائی، اس نے گرامر سیکھی، نحو سیکھی، صرف سیکھی، قرآن مجید ناظرہ سیکھا، ترجمہ سیکھا، اور سارا کلینک ٹائم میں سیکھا۔ پھر حفظ کیا، پورا یاد کیا، پھر فہم القرآن ترجمے کے ساتھ پورا سمجھا، پھر صحیح البخاری پڑھی، ترجمہ پڑھا، پھر اسے یاد کیا۔ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ آج ملک عزیز کے نامی گرامی شیخ اگر جمعہ چھوڑتے ہیں تو اس ڈاکٹر کی ڈیوٹی لگا کے جاتے ہیں۔ میں پہلے تو چھوڑتا نہیں، اگر کوئی ایمرجنسی بن جائے تو میں بھی انہی کی ڈیوٹی لگا کے جاتا ہوں۔ تو آپ
اچھے انجینئر ہیں تو اچھے مومن مسلمان ساتھ میں اپنے بچوں کو اس لائن پہ بھی لائیں، بیٹیوں کو بھی اس لائن پہ لائیں، اور کتاب و سنت کی تعلیم جو نبی کے گھر میں ضروری ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اے پیغمبر کی بیویوں، سورۃ الحجرات 12 حجرے، تمہارے گھروں کے اندر قرآن سینٹر بھی رہنا چاہیے، حدیث سینٹر بھی رہنا چاہیے، مگر آپ کے اور میرے گھر میں تو صرف ٹی وی لاؤنج ہے بابا۔ وہ جو سکھا دیں، فلم سکھائیں تو پھر آپ کے علاقے میں بچوں کو کہتے ہیں، لاہور والے تو کہندے تہاڈا پتہ نہیں یہ بہت بڑی فلم ہو گیا، شاید تسی بھی کہندے ہو وہ، کیونکہ موٹر وے تانوں بھی لگن لگ پئی ہے۔ تو جب ڈرامے دیکھنے ہیں تو پھر بیٹی بیوی نے ڈرامے ہی کرنے ہیں، شوہر نے بھی تو ڈرامے ہی کرنے ہیں، دیکھتا وہ بھی ہے دیکھتی وہ بھی ہے۔ اور بچوں نے جب کارٹون دیکھنے ہیں، وہ جو 3 بدماش کے حوالے کر دیتے ہیں بیچارے، صبح سے ہم نکالتے ہیں، جاؤ اسکول چلے جاؤ، آتے روٹی کھاؤ، اکیڈمی میں جاؤ، اکیڈمی میں آ کے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، پھر ان کے پاس تو 3 شیطانوں کے پاس مل کر کے بیٹھ کر کے کیا خیال ہے وہ کل کو ابن سیرین بنے گا، وہ ڈوریمون کا کزن ہی بنے گا نا، اور اس کے گروپ کا ایک فرد ہی بنے گا۔ ارے دوستو یاد رکھیے، جب آپ فیشن اپنے گھر میں ٹی وی لاؤنج میں دے رہے ہیں، بابا بھلے جا کے عبایا اور برقعے بیچتا ہو، بیٹی تو کچھ اور سین لے چکی ہے۔ اگر گھر میں قرآن سینٹر ہوتا، بیٹی بھلی انجینئرنگ میں ہوتی، آپ واقع سن رہے تھے نا، آ کر کے کہتی ماما جو قرآن کہہ رہا ہے، جو میرا مصطفیٰ کہہ رہا ہے، اس سے بڑھ کے دنیا میں حسن کوئی نہیں، جمال کوئی نہیں، مجھے لباس دینا ہے تو وہ والا دے، کیا عبائے اور لباس میں اور حیا میں رہ کے باپ کی عزت کو قائم رکھ کر کے کیا یہ انجینئر نہیں بن سکتی تھی؟ کیا یہ کمانڈر نہیں بن سکتی تھی؟ کیا یہ جنرل کرنل نہیں بن سکتی تھی؟ کیا یہ بہترین انسٹرکٹر یا ٹیوٹر نہیں بن سکتی تھی؟ بیٹے کی نظروں میں شرم و حیا نہیں رہ سکتی تھی؟ سب ممکن تھا، لیکن کہیں اسے تربیت ملتی تو نا، ملتی تو۔ اور جو بیچارے کے پاس موبائل ہے اس پہ لکھا ہے بھی قرآن مجید کی آیتیں سینڈ کرنا منع ہے، مجھے نہ کرنا، قربان جاؤں ایسے مفتیوں پہ اور ان کی تعلیم پہ، مجھے نہ سینڈ کرنا، کیوں؟ قیامت کی نشانی ہے، ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ ارے کہاں تھی قیامت کی نشانی کے قرآن جو ہے ڈیلیٹ، وہ تو پہلے دن سے لکھا بھی جاتا تھا، ڈیلیٹ بھی ہوتا تھا۔ قیامت کی نشانی اہل علم کا اٹھنا اور ان کے سینوں میں محفوظ قرآن کا جانا، یہ تو ہو سکتی ہے، مگر یہ نہیں پھر جب تو نے کوئی آیت ہی نہیں جانے دینی، کوئی حدیث ہی نہیں سینڈ ہونے دینی، پھر وہی کچھ ہونا ہے جو شیئرنگ ہو رہی ہے۔ تو دنیا سیکھیں، جس مرضی لیول پہ چلے جائیں۔ میں بچوں سے پوچھتا ہوں کیا بننا چاہتے ہو، کہتے ہیں جی ICS کی طرف جا رہے ہیں، کمپیوٹر کے اندر پروگرامنگ میں جا کے، تو بیٹا اچھی بات ہے، آپ مقابلہ کریں، دنیا کو فیس کریں، ہم نے تو مقابلہ کرنا ہے، لیکن یاد رکھیے اپنے ابا کو بڑے مزے سے کہتا ابا آپ کا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا ہے، ونڈو کرپٹ ہو گئی ہے، لائیں میں آپ کو یہ ڈیلیٹ کر کے میں نئی انسٹال کر دیتا ہوں، باپ خوش ہوتا ہے۔ ارے جب مرا نا یہ پروگرامنگ کرنے والا، تو آگے قبر میں بھی 2 ونڈو ہیں، اللہ نہ کرے اگر جہنم کی ونڈو وہاں پہ انسٹال ہو چکی ہوئی تو اس کو ڈیلیٹ کر کے جنت کی ونڈو انسٹال کیسے کرنی ہے سیکھا، یہ صرف مسجد اور مدرسہ سکھائے گا، یہیں پہ لوٹ۔ اور چلا ہے میرا بھیا پڑھنے، بیٹا اور بیٹی پڑھنے کے جناب بڑا سکوپ ہے مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کا، کوئی شک نہیں۔ آپ کے پاس جو اینڈرائیڈ اور جو آئی فون اور جو اس سے بھی آگے آگے کی جدید ٹیکنالوجی ہے، مائکروسافٹ ہے، تو دنیا تو پہنچ گئی، ہمیں ابھی جو ہے دیکھنا پڑھنا سیکھنا، وہ تو میرے دوست خوردبین سے جو مخلوقیں نظر نہیں آتی ان کی ٹیکنالوجی کس نے بنائی تھی، اس سے بھی بڑھ کے کوئی مائکروسافٹ ہو سکتی ہے؟ وہ تیرا رب ہے، وہ تیرا رحمان ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، سورہ ملک کی اس آیت کا ترجمہ تو کر، کائنات کی جتنی مائکرو سے مائکرو ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کے لفظ لطیف کی ٹیکنالوجی ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا جس نے بنایا ہے وَهُوَ اللطیف الخبیر، اس کی خبریں جو ہیں، معلومات اور انفارمیشن وہ اتنی باریک ہے، اتنی باریک کہ تجھے خوردبین سے نظر نہیں آ رہا، اور ہم نے اس کو زندگی دے کے اس کے سسٹم اور اس کی خوراکیں چلا رکھی ہیں۔ آپ بنیے مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کے انجینئر، بڑی اچھی بات ہے،
کوئی نہیں روکتا، لیکن ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو چپ 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 سیکھنے چلے ہو، تیرے وجود کے اندر جو اللہ نے ٹریکر لگایا ہے اس کی بھی ذرا خبر لینا۔ یہ مائکرو چپ جو لگی ہوئی ہے ریڑھ کی ہڈی کی آخر میں دمچی کی شکل میں، جس کا ڈیٹا جہازوں کے بلیک باکس کا تو ضائع ہوتا، ہم نے دیکھا، دعویٰ ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن زمین کو حکم ہے کہ اس حصے کو نہ کھانا، اسی کے اوپر تیرا ڈھانچہ چڑھایا جائے گا۔ تیری تمام آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ اس میں ہو رہی ہے، جو کرتا ہے وہ ویڈیو بن کے، جو بولتا ہے وہ آڈیو بن کے، اور قیامت کے دن کتاب کا ایک ایک پرت، ایک ایک فائل تیرے سامنے کھول کے کہا جائے گا پڑھ اور دیکھ، یہ ہے تیرا حساب و کتاب۔ یہ خبر، یہ معرفت کہاں سے ملے گی؟ کتاب و سنت سے آ کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اداروں سے، جن کو آپ نے اور میں نے حقیر سمجھ کے صرف حد سے حد جو ہے ماشاءاللہ زیادہ سے زیادہ جمعہ 5 نمازوں والا تو چکر ختم ہو گیا۔ اللہ ہی حافظ، اللہ ہی حافظ۔ اور آخری گزارش، مجھے سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی ڈرائیور رکھ لے، میں نے کہا جی ڈرائیور نہیں رکھنا، میں گاڑی وہ لینے لگا ہوں جس میں ڈرائیور کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور آپ کو بھی سب کو ملنے والی ہیں ان قریب۔ یہ ڈرائیوروں والی ٹیکنالوجی ختم، یہ بیچارے ایسے ہی جیسے ہمارے کسی زمانے میں کٹائی کی ضرورت ہوتی تھی، منجی شنجی وڈن لی داتیاں کتنے جی ہوں آ نہیں گئی وڈیاں وڈیاں مشیناں۔ یہی ہونا ہے آپ کی گاڑی کے اندر جو ہے ماشاءاللہ جینون نیویگیشن لگی ہوئی ہے، اور آپ نے وہاں بیٹھ کے فیڈ کرنا ہے، سیٹلائٹ سے گاڑی جڑی ہوئی ہے، اور آپ کو جو ہے وہ گوگل ارتھ کا ایک ایک راستہ آپ کو پتہ ہو نہ وہ بتائے گی، آپ مزے سے لیٹ جائیں وہ آپ کو لے پہنچے گی۔ یہ دنیا ہے میرے بھائی، قبر سے اٹھ کے سب سے پہلے لائٹیں بند ہونی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قبر سے اٹھتے ہی آنکھیں بند کر دی جانی ہیں، 32 کروڑ ٹیشوز، یہ کونز اور راڈز ختم کر دیے جانے ہیں۔ پوچھئے ذرا ان لوگوں سے جو ڈاکٹرز ہیں آنکھوں کے، کتنے کون اور جو راڈز ہیں ان کا سسٹم اور بیک کے اوپر کلرز کا یہ ختم کر کے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جس نے سب پڑھا مگر قرآن نہیں پڑھا، جس نے سب کیا مگر نماز کو ادا نہیں کیا، نور چھینا جائے گا۔ کوئی رستہ بتانے والا نہیں، وہاں کا گائیڈ لے کر کے جا، نیویگیشن کے لیے سیٹلائٹ سے رابطہ، وَالصَّدَقَةُ بُرْہَان، تیری دلیل، تیرا گائیڈ، اور آٹو نیویگیشن کے ساتھ تجھے رب کی طرف لے جانے والا تیرا دیا ہوا صدقہ ہوگا۔ یہ زکوٰۃ، یہ عشر، یہ نصف عشر، یہ لوگوں کا حق، یہ 2.5%، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وآتوا حقہ یوم حصادہ، یہ کر کے دیکھ، آٹو تیری نیویگیشن ہوگی، تجھے لے کے جائے گا، اور دنیا میں وکیل بنی ہے، جج بنی ہے، بڑی اہم پوسٹیں ہیں، کیا خیال ہے؟ لیکن مت بھولنا، قبر سے اٹھتے ہوئے بھی 2 وکیلوں کی اللہ کی عدالت میں ضرورت پڑے گی، وہ بھی کر لینا۔ سپریم کورٹ کے اپنے وکیل، ہائی کورٹ کے اپنے، سول سیشن کے اپنے، اللہ کی کورٹ کے اپنے وکیل ہیں۔ ایک روزہ ہے اور ایک قرآن ہے، یہیں سے ملنا۔ اے رب انی منعتہ النوم باللیل، اے رب انی منعتہ الطعام بالنہار، میرا موکل ہے، عربی میں بولیں گے اور تیری ترجمانی کر رہے ہوں گے، جہاں نبی بھی گھبرا رہے ہوں گے، رب نفسی رب نفسی، اللہ بات کریں گے، لیس بینہ و بینہ ترجمان۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ لینگویج نہ سیکھیں، آپ کو پتہ ہے اس وقت ہمارے ملک کی لینگویج سکھانے والی یونیورسٹیوں کے پاس سیٹیں ہی نہیں بچی ہیں۔ کیوں جی؟ سی پیک جا رہا ہے، چائنیز سیکھی ہے، کورین سیکھی ہے، جرمن سیکھی ہے، باہر جانا ہے انگلش سیکھی ہے۔ ارے انگلش تو اتنی سیکھی کہ انگریزوں کو پڑھائے جا کے، عربی اتنی بھی نہیں سیکھی کہ قرآن پڑھ سکے، قرآن پڑھ سکے۔ اپنے بچے کو جہاں مرضی پڑھائیے، ساتھ میں اس پہ لگائیے، قرآن وکیل بنے گا، روزہ وکیل بنے گا، اللہ میرے موکل کو باعزت بری کیا جائے۔ اللہ کہیں گے صرف باعزت بری ہی نہیں کیا جا رہا، لوائے ہم دے کے، کوثر کی ریفریشمنٹ دے کے، عرش کا رستے میں جو ہے سٹاپیج اور سایہ دے کے، محبوب کا ساتھ دے کے، جنت الفردوس دے دیجئے، میں دیدار کرواتا ہوں اپنا۔ آئیے، دعوت ہے، داخلے ہونے چلے ہیں، اپنے بچوں کو جہاں پڑھائیں، تیار بچے، غیر اغوا کر کے لے جائے۔ اغوا سے بڑی کوئی بات نہیں۔ میں جس بات پہ سٹاپ کر رہا ہوں دکھ والی بات ہے، شاید آپ لوگوں کو تکلیف ہو۔ ہم پڑھتے تھے نا، الف انار تو آگے انار بنا ہوتا تھا، بے بکری تو آگے بکری بنی ہوتی تھی۔ چلیں وہ ہمارا قاعدہ تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کو تربیت میں کیسے بدلا؟ جب آپ آئے تھے تو یہ انگلی گالی کے لیے استعمال ہوتی تھی، سبابہ اس کا نام تھا۔ آپ نے ایسی تربیت کی، بچی کو مالک نے مارا ہے اور آپ پوچھتے ہیں فائن اللہ، بیٹی اللہ کہاں ہے؟ تو بیٹی نے کیا کیا تھا؟ انگلی اوپر اٹھائی، اللہ اوپر ہے۔ آپ نے کہا آتکھا فإنہا مومنہ،
آپ نے ایسی تربیت کی کہ سب بابا کو سباحہ بنا دیا، تسبیح بیان کرنے والی، تکبیر بیان کرنے والی، تشہد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنے والی، لیکن جہاں تو اور میں صرف دنیا کی خاطر چلے ہیں، آکسفورڈ پڑھنے چلیں اور اس کا نصاب، وہاں ذرا اپنے بچے کی کوئی انگلش والی بک تو اٹھا کے دیکھنا، کیا لکھا ہوا ہے؟ ایف فار فنگر، اے سے شروع ہے، ایف فار فنگر پہ لا کے فنگر کی تصویر کون سی دی ہے یہ والی، کیا معنی ہے اس کا؟ سمجھتے ہو؟ دنیا دار ہو، اس سوسائٹی میں رہتے ہو، آپ کو پتہ بھی نہیں کہ آپ کے بچے کی تربیت کون کر رہا ہے، یہ قصور کے واقعات کا ذمہ دار کون ہے، بچیوں کے ڈانس کون کروا رہا ہے، اور ان کو آرٹ کے نام پہ اور ڈیزائن کے نام کے اوپر سر سے لے کے پاؤں تک ننگا کرنے کی کاوشیں کون کر رہا ہے؟ آپ اور میں تو صرف پیسہ لگا رہے ہیں، اور جب پھر جو ہے بچے مجبور ہو کے جس تربیت میں پلے ہوتے ہیں وہ کچھ کر جاتے ہیں، الزام سارا مسجد اور مولوی اور مدرسے پہ لا کے، نہیں سبق سیکھا تو کم از کم آسمہ جہانگیر سے سیکھ لینا۔ ساری زندگی مولویوں سے نفرت کرنے والی کو آخر جاتے ہوئے ایک مولوی کی ضرورت پڑی جنازے کے لیے۔ یہ تیری میری اینڈ ہے، یہ تیری میری آخر ہے، بھاگ لے جتنا بھاگنا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، دوڑ جتنا دوڑتا ہے آخر ملنا تو مجھے ہی آ کے ہے، جب اسی کو ملنا ہے تو کچھ کر لیں۔ دونوں چیزیں لے کے آئیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ کا حسین امتزاج ملے۔ سوچنا ضرور، اگر ایک بندے نے بھی سوچ لیا اور بیٹے اور بیٹی کی لائن منٹ درست کر لی، میرے لیے بھی نجات کے لیے کافی، اور ارباب انتظامیہ جنہوں نے اس سیٹ اپ کو آج چلایا ان کے لیے بھی مشکور ہوں، اپنے تمام علماء کا، ارباب انتظامیہ کا، سامعین کا۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو ترقی اور عزت دے، گھروں میں خوشیاں دے، بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت کے موقع دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔